السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے ضعیف حدیث صحیح نہیں ہوتی، اور اگر صحیح نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی، اور یہ کہ ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو سکتا ہے تو کب اور کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ضعیف حدیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو جی میرے پیارے بھائی، ضعیف حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو صحیح نہ ہو، تو جو صحیح نہیں ہوگی وہ ضعیف ہی ہوتی ہے۔ اور ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے حوالے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ضعیف حدیث کی قسمیں کیا ہیں، اور اسی طرح ضعیف حدیث پر بھی عمل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ تو ان شرائط کے ہوتے ہوئے اور ان شرائط کو بروئے کار لا کر پھر ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ضعیف حدیث پر بالکل عمل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ تو سب سے پہلے ہم ضعیف حدیث کی جو ہے وہ اقسام دیکھتے ہیں۔ حدیث کو ضعیف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سند کے اعتبار سے۔ تو جس طرح کی سند ہوگی اسی طرح پھر حدیث کے اوپر حکم لگے گا۔ ضعیف حدیث کی قسموں میں ایک معلق ہے، ایک قسم معلق، وہ حدیث جس کی سند کی ابتدا سے ایک یا زیادہ راوی اکٹھے ہی حذف کر دیے گئے ہوں، یعنی موجود نہ ہوں۔ ضعیف حدیث کی ایک قسم معلق، جس حدیث کی سند کی ابتدا شروع سے ایک یا زیادہ راوی اکٹھے ہی موجود نہ ہوں، تو یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اسی طرح ضعیف حدیث کی قسموں میں مرسل روایت، وہ حدیث یعنی وہ سند جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد والا راوی ساکت ہو، یعنی صحابی موجود نہ ہو، راوی جو تابعی ہے وہی یہ کہہ رہا ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرسل روایت ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد یعنی صحابی موجود نہ ہو۔ اسی طرح ضعیف حدیث کی قسموں میں ایک قسم معضل ہے، وہ جس کی سند میں سے دو یا زیادہ راوی یکے بعد دیگرے ایک جگہ سے ساکت ہوں، موجود نہ ہوں۔ اسی طرح ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے منقطع، وہ حدیث جس کی سند کسی بھی وجہ سے متصل نہ ہو، یعنی ملی ہوئی نہ ہو، درمیان میں سے، آگے میں سے، پیچھے میں سے راوی موجود نہ ہو کوئی ایک۔ اسی طرح ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک جو سند ہے، حدیث ہے، وہ ہے مدلس، وہ حدیث جس میں کسی راوی نے سند کے عیب کو چھپا کر اس کی تحسین کو ظاہر کیا ہو۔ اسی طرح روایت کرنے والا راوی اگر عادل نہ ہو تو پھر ضعیف حدیث کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے نمبر ایک موضوع کا معنی گھڑی ہوئی روایت، من گھڑت خود ساختہ گھڑنتو روایت، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، جبکہ حقیقت میں اللہ کے رسول نے ذرہ برابر ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ موضوع روایات میں سے ایک یہ روایت ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ سلسلہ الضعیفہ والموضوعہ للامام البانی رحمہ اللہ۔ تو یہ من گھڑت اور گھڑنتو روایت ہے۔ اسی طرح متروک، وہ حدیث جس کے کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت کا طعن ہو، اور اسی طرح نمبر 3 پر جو ہے وہ منکر روایت، وہ حدیث جس کے کسی راوی میں فاش اغلاط، بڑی غلطیاں یا انتہائی غفلت اور فسق کا ظہور ہو۔ اگر راوی کا حافظہ صحیح نہ ہو تو ضعیف حدیث کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مدرج، وہ حدیث جس کی سند کا سیاق و سباق بدل دیا گیا ہو یا بغیر کسی وضاحت کے
اس کے متن میں کوئی اضافی بات داخل کر دی گئی ہو۔ متن کہتے ہیں حدیث کے اس حصے کو جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری کی ایک روایت کا متن انما الاعمال بالنیات، اب متن حدیث میں راوی کی طرف سے کسی کی طرف سے الفاظ کا اندراج کر دیا گیا ہو تو یہ روایت کہلائے گی مدرج۔ جس حدیث کی سند کا سیاق و سباق بدل دیا گیا ہو یا بغیر کسی وضاحت کے اس کے متن میں کوئی اضافی بات داخل کر دی گئی ہو، سند کا سیاق و سباق بدلا گیا ہو یا متن میں اضافہ کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح ایک قسم جو ہے وہ مقلوب ہے، وہ حدیث جس کی سند یا متن کے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دیا گیا ہو یا ان میں تقدیم و تاخیر کر دی گئی ہو، آگے پیچھے کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح مضطرب، وہ حدیث مختلف اسانید سے مروی ہو اور اس میں اضطراب ہو۔ اسی طرح ایک قسم ہے مصحف، وہ حدیث جس میں ثقہ راویوں کے بیان کردہ الفاظ کے برعکس ایسے الفاظ بیان کیے گئے ہوں جو لفظی یا معنوی طور پر مختلف ہوں۔ اسی طرح ایک قسم ہے شاذ، وہ حدیث جسے کوئی مقبول راوی اپنے سے افضل راوی کی مخالفت میں بیان کرے۔ تو یہ ہے ضعیف حدیث کی مختلف قسمیں۔ تو ضعیف حدیث پر کیوں عمل نہیں کیا جاتا کہ سند میں یا متن کے اندر کوئی خرابی موجود ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث میں سے وہ حدیث جو مختلف شواہد کی بنیاد پر حسن وغیرہ قرار دے دی گئی ہو اور کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور جو ضعیف حدیث کسی صحیح حدیث کے خلاف میں آ رہی ہے تو جو ضعیف حدیث کسی صحیح حدیث کے خلاف میں آ رہی ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ حدیث کہا جاتا ہے بات کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، آپ کا قول یہ قولی حدیث ہے، آپ کا عمل یہ فعلی حدیث ہے، اور آپ کی اجازت یہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں، ان میں سے پہلا نمبر بخاری کا، دوسرا مسلم کا، اور پہلا نمبر ہوگا متفق علیہ جسے بخاری مسلم نے روایت کیا، پھر اسی طرح بخاری، پھر مسلم۔ حدیث کی 6 کتابوں میں ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی، یہ 6 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں جنہیں کتب ستہ یا سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اعمال کے فضائل کے تعلق سے، یعنی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ فضائل ہوں یا عقائد ہوں، مسائل ہوں یا اعمال ہوں، صحیح حدیث کو ہی ترجیح ہوگی، اور جو بھی روایت اور جو بھی حدیث صحیح حدیث کے خلاف ہوگی اس کو نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح موضوع، متروک، منکر روایات وغیرہ کو بھی نہیں لیا جائے گا، اور اسی طرح وہ ضعیف روایت جس کے اندر شدید ترین ضعف ہو اور کوئی شواہد بھی اس کو تقویت نہ پہنچا سکیں، شواہد اگر موجود ہیں یا موجود نہیں، اور اگر موجود ہوں اور وہ خود اتنے کمزور ہوں کہ وہ سہارا نہ بن سکتے ہوں تو ایسی روایت پر عمل نہیں ہوگا۔ جب عقائد میں، اعمال میں، مسائل میں صحیح سند کے ساتھ موجود روایات موجود ہیں تو انہی پر عمل کیا جائے گا اور ان کو چھوڑ کر ایسی روایات کو نہیں لیا جائے گا۔ بعض محدثین نے جیسے حافظ ابن حجر، امام نووی وغیرہ رحمہم اللہ تعالی، فضائل میں بھی ضعیف حدیث کو لیا ہے، مگر انہوں نے بھی چند شرائط مرتب کی ہیں۔ اگر ضعیف حدیث ان شرائط پر پوری اترے گی تو قبول ہوگی، وگرنہ قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی۔ اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ضعیف اور موضوع روایات کے تعلق سے سلسلہ الضعیفہ والموضوعہ مرتب کیا۔
جس میں ضعیف اور من گھڑت روایات کی وضاحت اور نشاندہی کی گئی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحیح احادیث کو لیں اور انہی پر عمل کریں، اور جو روایات سندن ضعیف ہیں اور ان کا ضعف شدید ہے یا وہ من گھڑت جھوٹی روایات ہیں تو ایسی روایات کو نہ لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔